اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کا میزبان خورشید عالم حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام بہار شریعت اسپیشل امام الائمہ، رئیس المجتہدین، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے اور ان کی خدمات جلیلہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس اعتبار سے ان کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی علمی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، امت کے لیے ان کا بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو علم کا اور دین کا اور اپنی امت کے لیے اس دین کو اس انداز سے پیش کرنے کا کہ ہر ایک کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی آسان بھی ہو جائے اور قابل عمل بھی ہو جائے، تو اس لیے آج ہم نے بہار شریعت کا اسپیشل پروگرام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کو رکھا ہما چینل کے پلیٹ فارم سے، اور میرے ساتھ حسب معمول آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے عظیم اسکالر محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی زیدہ مجدہ و علمہ و فکرہ تشریف فرما ہے۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید۔ جی جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے اسٹیپ انٹو دا پاسٹ کا ایک اسپیشل پروگرام کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، اور اس پر ہم نے کل چند پہلوؤں پر گفتگو کی، آپ کی سیرت کے پہلو، آپ کا علمی مقام و مرتبہ، اس پر مختصر سی گفتگو مختلف انداز میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہوتی رہی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، ہم کل کے جو چند سوالات تھے ان کی روشنی میں بھی کریں گے، مگر ابتدا میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان مکرم آپ کا جو ضروری تعارف ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ناظرین تک پہنچنا چاہیے اور جس انداز سے پہنچنا چاہیے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انداز کے مطابق جس کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے اس وقت ہمارے امت مسلمہ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اور امت کو، جس انداز سے ان کے مقام اور مرتبہ سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، اس طریقے پر میں چاہوں گا کہ حضرت آج اپنی گفتگو فرمائیں، اور ابتدائی انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 منٹ حضرت گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد پھر ہماری لائنز اوپن ہوں گی، اور آپ کی گفتگو کا موضوع اور عنوان امام الائمہ ہیں، سراج الامہ ہیں، رئیس المجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، ابھی بہار شریعت پروگرام کے بارے میں حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صابری صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے یہ خوشخبری آپ کو سنائی ہے کہ آج کا پروگرام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور میں حضرت مولانا کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے 15-20 منٹ حضرت امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ امام حمام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک بیان کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ وقت دیا ہے۔ چونکہ کل کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہوا
چند ابتدائی باتیں اور چند ضروری مباحث کل میں میرے جو ساتھی تھے اس پروگرام میں پینل کے اندر انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے انگلش میں بیان کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ تکرار کے بغیر جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. سب سے پہلے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں اہل علم کے مومنین میں سے اہل علم کے درجات کی بلندی کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین میں سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے کہ ان کو علم میں کے مراتب اور علم کے درجات سے مزین فرمایا. قرآن مقدس میں خاص طور پر حکمت، دانائی اور تفقہ اور بصیرت کی بہت تعریف بھی کی گئی اور امت مسلمہ کو اس کی ضرورت کا بھی احساس دلایا گیا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے اور کلام بلاغت نظام جو ہے اس کا انداز دیکھیے کہ تمہاری ہر گروہ میں سے ایک ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، دین میں بصیرت حاصل کرے. اللہ حکم الحاکمین جل وعلا امر کے ساتھ بھی کہہ سکتے کہ نکلو، انفرو، نکلو گھروں سے، لیکن لولا نافر میں جو بلاغت ہے کیوں نہیں نکلتی؟ یہ سوال ہے ہم سے، امت مسلمہ سے. کس کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرو، دین کی سمجھ حاصل کرو. اور احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اپنے اس بندے کو دین میں فقاہت اور دین میں سمجھ، دین کی سمجھ اور دین میں اس کی بصیرت اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ میں بعد از صحابہ سب سے بڑے فقیہ ہیں. اور فقیہ جو ہوتا ہے وہ عالم سے کہیں درجہ بلند ہے. مجتہد جو ہے وہ دین کے شعبوں میں کام کرنے والا، چاہے محدث ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے مبلغ ہو، چاہے معلم ہو، بعد از صحابہ مجتہد کا مقام سارے علماء سے زیادہ ہے. اس لیے کہ مجتہد جو ہے وہ تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے. جب تک وہ علم حدیث کا ماہر نہ ہو، تفسیر کا ماہر نہ ہو، اور احوال الناس کا ماہر نہ ہو، سیرت کا ماہر نہ ہو، تاریخ کا ماہر نہ ہو، اور پھر جو آلات ہیں علوم عربیہ کی ان تمام پر وہ حاوی نہ ہو، مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. مجتہد جو ہے وہ جامع ہے تمام علوم کا. اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ مستنبطین کا اور مجتہدین کا ہے، جن کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے علم کے خصوصی درجات سے نوازا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیازی مقام یہ ہے کہ مجتہدین مطلق جن کو کہا جاتا ہے، مجتہدین مطلق میں بھی آپ امام اعظم ہیں. اور اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا رنگ و بو میں آپ یعنی 70 سال تک آپ اس دنیا میں حیات مبارکہ کے ساتھ زندہ رہے اور 4000 محدثین سے، اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا ہے. اور اسی طرح ہزاروں محدثین نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ سے علم فقہ اور حدیث پاک کی روایت کی ہے. لیکن خاص طور پر جس گوشے پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جس عالی جماعت کے میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے وہ ہے تابعین کی جماعت. اس لیے کہ تابعین کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیگر مجتہدین پر جو ایک تقدم کا مقام حاصل ہے، آپ مقدم ہیں اور ان سے فضیلت رکھتے ہیں. اس کی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کی قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو خیر القرون میں اور قرن اول میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے کے حکم سے آپ پیدا ہوئے اور 80 ہجری میں ولادت کا شرف حاصل کیا. یہ قرن صحابہ ہے. قرن صحابہ کو با اجماع محدثین 120 ہجری تک قرن صحابہ مانا جاتا ہے. اس اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے
اپنی ولادت سے لے کر شعور کی عمر تک، یعنی 40 سال کی عمر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ صحابہ کرام کے مقدس قرن میں گزاری ہے، اور 20 صحابہ کرام کی زیارت کا آپ نے شرف حاصل کیا ہے۔ اور جو صحابی کی زیارت کرتا ہے اس کو تابعی کے لفظ سے قرآن مقدس نے یاد کیا، جیسا کہ مشہور آیت کریمہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے والے اور دین اسلام کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے والے اور دین اسلام کی مدد و نصرت کرنے والے مہاجرین اور انصار، دو مقدس گروہ جن کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیت میں والذین اتبعوہم باحسان، اور جو نیکی میں ان کے پیرو ہوئے، یعنی ان کے پیچھے آئے، وہ ان کا ایک یہ شرف ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت پیارا آغاز حضرت نے فرما دیا۔ ناظرین گرامی، وقت کا دامن اور مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ ابھی چونکہ اذان مغرب کا وقت ہو گیا تھا، حضرت کی گفتگو الحمدللہ اپنے تسلسل میں تھی، ہم اس کو روکنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر اذان کی وجہ سے ہم تھوڑی بریک لے رہے ہیں، مختصر سا وقفہ، اور اس کے بعد دوبارہ اس گفتگو فرما رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ ہم سلسلہ کو وہیں سے ہی شروع کریں جہاں سے ہم نے اذان مغرب اور نماز مغرب کے لیے سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع کیا تھا۔ تو چلتے ہیں حضرت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں درجات، بعد از انبیاء صحابہ اکرام کا مقام، اور صحابہ اکرام میں سے سابقون الاولون اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے بعد والذین اتبعوہم باحسان، کے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے مراد اس قرن خیر کے اندر پیدا ہونے والے لوگ جو صاحب ایمان ہوئے اور صحابہ اکرام کی زیارت کا انہوں نے شرف حاصل کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پیروی میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور دین اسلام کی مدد و نصرت کی۔ ان کا مقام جو ہے اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن پاک میں یہ بیان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ صحابہ اکرام سے بھی راضی ہوا اور تابعین سے بھی راضی ہوا، اور ان کے لیے وہ مقامات ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کی رضا بھی انہیں نصیب ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں اور ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مقدس نے اس پورے مضمون کو بیان کیا۔ اب صحابہ کرام میں بھی ظاہر ہے سابقون الاولون جو ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے بارے میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اگرچہ محبوب علیہ السلام کی ساری جماعت کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اور حسنہ جو ہے وہ جنت ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پر حسنہ کی تعریف کی گئی کہ حسنہ کیا ہے، جن سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جہنم سے ہمیشہ دور رہیں گے، جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ لیکن حسنہ والوں میں بھی درجات کا یہ فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور جنہوں نے دین اسلام کے لیے جہد کیا، کوشش کی ہے اور قربانیاں پیش کی ہیں، بعد والے اگرچہ یہی قربانیاں پیش کریں مگر وہ بہت عسر کا وقت تھا، اس وقت جنہوں نے قربانیاں پیش کی بعد والے ان کے برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بلند و بالا ہے۔ اور ان کے بعد پھر کن کا درجہ ہے؟ تابعین کا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے احادیث مبارکہ صحیحہ کے اندر۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، ابن حبان نے بھی، امام حاکم نے بھی، اور ابو داؤد جو مسند ان کی 43 ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور طحاوی نے اپنے مشکل الآثار میں، امام طحاوی نے بھی، اور طبرانی نے کبیر میں، ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا
یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، کہ جس میں حیات ظاہرہ کے پاس 60 پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے انفاس نفیسہ اس فضا میں شامل تھے، کہ حیات ظاہرہ کے ساتھ موجود تھے صحابہ کرام کے درمیان. اور پھر فرماتے ہیں پھر سب سے بہتر زمانہ وہ ہے کہ جو اس زمانے سے ملا ہوا ہے. تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات سامنے آ گئی کہ صحابہ کرام کا قرن جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے قرن سے ملا ہوا قرن ہے، جس کے اندر تابعین جن کی نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے زیارت نہیں کی لیکن صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے، وہ قرن صحابہ میں آئے. قرن صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے قرن سے ملا ہوا قرن ہے. تو اس قرن خیر میں جس کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرما دی، اگر اس دور میں کسی کو ایمان نصیب ہوا ہے اور وہ صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوا ہے تو یقیناً صحابہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے. اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس شخص کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے ایمان کے ساتھ لیا، او رآ من رآنی، یا جس نے ایمان کے ساتھ میرے صحابی کی زیارت کر لی. یہ ہے تابعی کا مقام، کہ جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کی زیارت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسے بھی یہ صلہ اور انعام عطا فرما دیا کہ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اور پھر خیر القرون میں وہ پیدا ہوئے، اس لیے باقی امت سے تابعین جو ہیں وہ افضل و اعلیٰ ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انہیں سب سے بہتر زمانے سے جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ زمانہ ان کو عطا فرما دیا. اور تابعین کی وہ بڑی جماعت جنہوں نے صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اس میں محدثین کرام کے اقوال مبارکہ میں تھوڑے سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جس جماعت کے رکن رکین ہیں تابعین میں سے، وہ جماعت کتنی اعلیٰ جماعت ہے اور اس کے قائدین کون ہیں. تو واختلف الناس فی افضل التابعین، کہ سب سے تابعین میں سے افضل کون ہے، اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. اہل المدینہ یقولون، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تابعی ہیں، اور اہل بصرہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا کائنات علی المرضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے روحانی خلیفہ ہیں سند متصل کے ساتھ، تو حضرت خواجہ حسن بصری کو اہل بصرہ سب سے افضل تابعی کہتے ہیں. اور اہل کوفہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر تابعین میں سب سے افضل ہیں. کہ اور بعض متاخرین جو ہیں انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ اہل کوفہ کا جو قول ہے، یعنی اہل کوفہ محدثین جو کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سب سے افضل ہیں، وہ اس وجہ سے کہ امام مسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث آپ کی حدیث نقل کی ہے، روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجلا یقال له اویس، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ سب تابعین سے بہتر مرد جو ہے اس کا نام اویس ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ. اس اعتبار سے متاخرین کا یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح فقہ الاکبر سے میں عبارت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ملا علی بن سلطان القاری فرماتے ہیں کہ متاخرین کا اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ اہل کوفہ محدثین جو ہیں وہ چونکہ اس حدیث پاک سے استدلال کر رہے ہیں جس کو صحیح مسلم میں امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر مرد جو ہے اس کا نام اویس قرنی ہے. تو حضرت سیدنا اویس قرنی سید التابعین مشہور ہی آج امت میں سید التابعین مشہور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں حضرت اویس قرنی کی فضیلت جو ہے وہ موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو سرکار نے بھیجا تھا کہ اویس سے میری امت کے لیے برکت کی اور امت کے لیے خیر کی دعا کراؤ. تو حضرت اویس قرنی تابعین کی جماعت کے سردار ہیں اور تابعین افضل الامہ ہیں بعد الصحابہ.
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک آ گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم فنا تاکدو. اب حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عقیدہ یعنی بالجزم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یقین کے ساتھ کہ ائمہ مجتہدین میں امام اعظم تو امام اقدم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے ہیں، اور ائمہ مجتہدین میں وہ تمام ائمہ مجتہدین سے افضل ہیں، اس لیے کہ دیگر ائمہ جو ہیں ان کو تابعیت کا مقام حاصل نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور آپ نے متعدد صحابہ کرام کی زیارت کا بھی شرف حاصل کیا ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ تابعین کا جو شرف و مقام ہے اس پر اگر کوئی شخص محض بے دلیل تنقید کرتا ہے یا ان سے بغض و حسد رکھتا ہے تو اس کے اوپر کتنی بڑی یعنی اس کے لیے یہ مظلمہ ہے، اور اس کے لیے کتنی بڑی پھٹکار ہوگی کہ وہ اس جماعت کے خلاف بات کر رہا ہے اور بعض بغض و عناد کی بنیاد پر بات کرتا ہے جس جماعت کو رضا کا تاج اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مقدس میں پہنا دیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے جنتی ہونے کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مشہورہ حدیث میں آ چکا کہ جس نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اسے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے. اب یہاں اس امر پر یہ چند ایک محققین کا حوالہ جات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے صحابہ کرام کی ملاقات نہیں کی یا صحابہ کرام سے ان کی کوئی روایت نہیں ہے. کل اس بارے میں ہمارے دوست جو پینل میں موجود تھے انگلش میں انہوں نے اچھی طرح اس بات کی وضاحت کی ہے. میں یہاں اردو میں آپ حضرات کی خدمت میں جو سامعین کل یا موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ذہبی نے الکاشف میں اس بات کو، امام ذہبی جو جلیل القدر نقاد حدیث میں سے ہیں، حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکاشف میں فرمایا کہ ان ابا حنیفہ رأى انسا، اور اسی طرح امام یافعی نے مرآت الجنان میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری تک آپ 150 ہجری تک موجود تھے، یعنی فقیہ عراق امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری تک آپ باقاعدہ حیات تھے، اور 150 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اجلہ صحابہ میں سے ہیں اور راویان حدیث میں سے ہیں آپ موجود تھے. حتیٰ کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کے وقت میں جو صحابہ کرام مختلف مقامات پر اس وقت ابھی موجود تھے، اس وقت میں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ سن شعور کو پہنچ گئے یعنی 100 ہجری میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی، تو اس وقت صحابہ کرام متعدد مقامات پر جو موجود تھے. تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس بات کا رفع وہ ابن حجر کی طرف فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کسی صحابی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو وہ فرماتے ہیں ادرکا ابو حنیفہ کہ امام ابو حنیفہ نے پایا ہے جماعت من الصحابہ، ایک صحابی کو نہیں جماعت صحابہ کی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی ہے. اس بات کو امام ابن حجر نے بھی بیان کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کے 20 سال کے قریب یعنی 16 سال سے اوپر کی عمر میں سن شعور کو باقاعدہ پہنچے ہوئے کتنے صحابہ کس کس مقام پر موجود تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت عبداللہ ابن ابی اوفا موجود تھے، اس کے بعد آپ کے سن شعور کی عمر کے بعد انہوں نے وصال فرمایا، اور بصرہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ صرف یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف کی روایت بھی فرمائی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس حدیث کو آپ نے روایت کیا ہے وہ آپ کی وحدانیات میں آتی ہے کہ ایک واسطے سے
کہ میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ سب سے بڑی سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو ایک واسطہ کے ساتھ حضرت انس بن مالک نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سنی ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنی، اور انس بن مالک نے گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ تعالی وسلم سے حدیث پاک کو سنا۔ یہ اقدمیت ان کو حاصل ہے جو کسی بھی محدثین کرام میں سے نہ امام بخاری کو حاصل ہے، نہ امام مسلم کو حاصل ہے، نہ امام ابو داؤد کو حاصل ہے، نہ امام نسائی کو حاصل ہے، اور نہ امام ابن ماجہ کو حاصل ہے۔ ان کے پاس پوری بخاری شریف میں، پوری مسلم شریف میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو ایک واسطے سے انہوں نے روایت کی ہو کہ کسی ایک صحابی سے انہوں نے سنا ہے قول اور پھر آگے وہ اس کے راوی ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک واسطے کے ساتھ بھی متفقن علیہ بات ہے، 4 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو آپ صحابہ کرام سے براہ راست حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے جو احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، یہاں پہ میرے پاس اس وقت یہ جو کتاب ہے یہ امام الاعظم ابو حنیفہ والثنائیات فی مسانیدہ، یہ مکمل کتاب ہے جس میں ثنائیات نقل کی گئی ہیں، اور محققین اسلام نے جامع ازہر سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ثنائیات وہ حدیثیں ہیں جو 2 واسطے سے آپ نے حضرت نافع سے، حضرت سالم سے اور عبداللہ بن دینار سے احادیث روایت کی ہیں، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہیں۔ نافع جو حضرت نافع جو جلیل القدر محدث ہیں، ان کی روایات براہ راست جو آپ نے سنی ہے حضرت سالم سے سنی ہے اور عبداللہ بن دینار سے سنی ہے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سنی ہے، ثنائیات اس میں جمع ہیں۔ اور 4 احادیث مبارکہ جو وحدانیات میں سے آتی ہیں کہ براہ راست آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سنی متفقن علیہ، لیکن میرے پاس مسانید میں جو خوارزمی نے نقل کی ہیں اس کے اندر تقریباً 70 کے قریب ایسی روایات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کو امام اعظم ابو حنیفہ ایک واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے صحابی سے سنی اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، مگر 4 ایسی ہیں جن پر باقاعدہ تحقیق کے بعد محدثین کرام متفق ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سن شعور کو پہنچے ہوئے وہ صحابہ کرام سے خود اپنے کانوں سے سماعت کی ہیں۔ یہ اقدمیت ہے جو سند کے اعلیٰ ہونے میں امام صاحب کو شرف حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی مسند کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ جمع فرمائی یا نہیں۔ اس وقت مسند میں اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ کیمرہ کے سامنے میں دکھا سکوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مجموعہ احادیث مسند ابی حنیفہ جو ہے جو احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں، اور جو عموماً احکام کے اندر فقہ میں احکام کے اندر جو مستدل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مسلک کا یا فقہ حنفی کا، ان کو خود آپ نے روایت فرمایا اور اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، ان کو اپنی مسند میں آپ نے جمع فرمایا ہے، اور مسند امام اعظم ابو حنیفہ، اور آپ کا جو استدلال ہے حدیث مبارکہ سے اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار میں طحاوی شریف میں ان تمام استدلال کو احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا، اور طحاوی شریف جو ہے وہ فقہ حنفی کے استدلال پر احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہ بڑا مقدم بھی ہے اور بڑا جامع بھی ہے، جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے مقامات عالیہ کا پتہ چلتا ہے کہ علم حدیث میں آپ کو کتنا بڑا مقام حاصل تھا۔ اب ایک حدیث پاک کہ اگر کوئی شخص اس بات پر توجہ نہ کرے یا دل کے کانوں سے نہیں سن رہا کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ تابعی ہیں اور آپ کو کتنی دین اسلام کے اندر وقت کے لحاظ سے بھی خیر القرون میں پیدا ہونا، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کی مبارکباد دی ہے۔ دیکھیں نا، اہمیت اگر نہ ہوتی تو کسی کم واقعہ پر یا تھوڑی سی نعمت پر تو عام آدمی بھی کوئی مبارکباد نہیں دیتا، روٹین کی کاروائی ہو، عام سی بات ہو تو اس پر کوئی دوسرے کو کنگریجولیشن تو نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ابن عساکر میں موجود ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع صغیر میں موجود ہے،
اور شروع حدیث میں بھی اس پر مکمل طور پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے بہت خوشخبری ہو اور اسے بہت مبارک ہو کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھا، اور اس کو بھی خوشخبری ہو اور اس کے لیے بھی توبہ ہے۔ کون؟ والے مر رعانی، جس نے اس شخص کو دیکھ لیا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، یعنی جنہ اکھاں نے دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، یعنی جن آنکھوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ان آنکھوں کی بھی زیارت کی ہے اور ان شخصیات کی بھی زیارت کی ہے۔ تابعین میں سے ہیں، صحابہ سے خود روایت کرتے ہیں 4000 محدثین سے، تابعین سے آپ نے احادیث مبارکہ لی ہیں، اور پھر فقہ کی تدوین میں آپ کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اس پر مسند خوارزمی میں یہ بات علامہ موفق الدین الخوارزمی خود نقل فرماتے ہیں کہ اول مدون فقہ جو ہیں، یعنی مقنن جو ہے جس نے اولین تدوین فرمائی ہے فقہ اسلام کی، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مدون اول فقہ اسلامی اور قانون اسلامی کے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے بڑی جامعیت کے ساتھ فقہ کی تدوین کی۔ اسی لیے حضرت امام شافعی آپ کی شان میں فرماتے تھے کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، کہ فقہاء بعد میں جتنے بھی آئے ہیں یا آئیں گے قیامت تک، وہ سب ابو حنیفہ کے راستے پر ہی چلیں گے، اور انہی کے چھوڑے ہوئے نقوش پر وہ فقہ کی تدوین کریں گے اور فقہ کے مسائل اخذ کریں گے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فقہاء سارے فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں، ٹبر ہیں، ان کے بچوں کی شان رکھتے ہیں۔ علامہ موفق الدین کے اس شعر پر میں مسلسل گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جس کے اندر آپ فرماتے ہیں ایا جبل نعمان ان حساکما، اے نعمان کے پہاڑوں، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں،